بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یفلح الساحر حیث اتی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جو ٹاپک جو عنوان پچھلے جمعہ میں یا پچھلے جمعوں میں ہم نے دیکھا ہے اس کی یہ تیسری کڑی رہیں گی، جس کے اندر ہم نے وہ حرام کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، جس میں پہلی بار ہم نے جو ہے نماز کے معاملے میں دیکھا تھا کہ وہ حرام کام نماز کے معاملے میں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت کے معاملے میں وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ آج آئیے وہ چیز دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز، توحید کے معاملے میں وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، مطلب وہ چیزیں جو توحید کی نفی کر دیتی ہے یا وہ چیزیں جو توحید میں کمی کر دیتی ہے، کمزوری، جس میں شرک ہم لے چکے پچھلی بار، تو اس لیے اب وہ نہیں لیں گے، لیکن وہ چیزیں جس کو ہم نے اللہ کی ذات نے وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا یہ نام دیا تھا۔ آج جو دیکھیں گے وہ باتیں دیکھیں گے جو توحید کی نفی کر دیتے ہیں، توحید کو کمزور کر دیتے ہیں، توحید کو برباد کر دیتے ہیں کہ انسان کے، اور انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ان چند باتوں کو انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں کچھ بہت ہی کامن، بہت ہی عام سی چیزیں یاد رکھی جو عموماً ہمارے سماج میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بڑے دھڑلے سے ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ ان چند باتوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج جو باتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کے اندر ہم جادو کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے، کہانت اور شعبدے بازی کے تعلق سے ہم باتیں دیکھیں گے، یا جو لوگ فیوچر بتانے کی یا پاسٹ بتانے کی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں میں اور ان چیزوں کے اندر جن کو لوگ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں ان چند چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمام وہ چیزیں یاد رکھیں جو توحید کے اندر جو ہے کمزوری لا دیتے ہیں، یا یہ وہ حرام کام ہے یاد رکھیں جنہیں توحید کے معاملے میں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے یاد رکھیں جادو کی طرف، یاد رکھیے، اور جادو اور یہ کہانت، عراف، یا جس کو ہم کہتے ہیں شعبدے باز، تو جادو یاد رکھیے ایک ایسی چیز ہے جو کلمات ہے۔ یاد رکھیے جادو کیا ہے؟ جادو کلمات ہے، الفاظ ہے جو اپنے اندر تاثیر اور اثر رکھتے ہیں، اور یہ بات ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کلمات اپنے اندر اثر اور تاثیر رکھتے ہیں، اس کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، آپ گھر سے نکلے، تیار ہو کر نکلے، حشاش اور بشاش، مطلب کچھ اچھے کام کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ریڈی ہو کر نکلے، اور راستے میں ایک انسان نے آپ کو گالی دے دیا، تو آپ پر اس گالی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہی کلمات کے اثرات ہیں۔ اس گالی کا آپ کے ذہن پہ برا اثر ہوتا ہے، آپ جو خوش تھے غصے میں آ جاتے ہیں، جو آرام سے چل رہے تھے خون کی روانی بڑھ جاتی ہے، ہاں، اور جو ایک عام سا انسان بھی دکھتا ہے جو کبھی کسی سے بحث بھی نہیں کرتا وہ لڑنا شروع کر دے، کیوں؟ آپ کے الفاظ کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلا الفاظ کے اندر تاثیر ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ جیسے گالی کی تاثیر آپ نے دیکھ لیا، اسی طرح اچھے الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید اللہ کے کلام کی تاثیر ہے نا، جن شیاطین اس کو سن کر جو ہے نکل جاتے یا تکلیف میں آ جاتے ہیں، تو کلمات کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جادو وہ کلمات ہے جن کلمات کے ذریعے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، اور شیاطین کو خوش کر کے جو ہے پھر وہ اپنے جو بھی حرام کام نکلوانا چاہتے ہیں، اچھے اور برے، بہرحال جس کو جو بھی وہ اپنے کانٹیکسٹ میں بیان کرتے ہیں وہ کرواتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ ہے جادو، یاد رکھیے۔ اب جادو یاد رکھیے یہ حرام ہے شریعتاً، یاد رکھیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہودی جادو کیا کرتے تھے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ تم لوگ جادو کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جادو کرنا تو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ایک آیت نازل کی، وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے اندر جادو کیا ہے اور جادو کا رد بھی اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر کر دیا۔ اور یہودیوں نے جو یہ بات کہی تھی کہ جادو کرنا سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی رد کر دیا۔ ہوا یوں تھا، بیک گراؤنڈ دیتا ہوں پھر آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہوا یوں تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو اللہ رب العزت نے جن، شیاطین، ہوا، چرند، پرند، سب کو آپ کی سلطنت سب کے اوپر تھی۔ اب ہوا یوں کہ جن، جس کو کہتے ہیں جو شیاطین تھے جنوں میں سے، وہ کھار کھائے ہوئے تھے کہ ہم کیسے سلیمان کے ماتحت کام کریں گے، اور وہ ویسے ہی چڑے ہوئے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو موت دے دی، لیکن موت دینے کے بعد بھی شیاطین ان کے لیے کام کرتے رہے۔ وہ کیسے کرتے رہے کہ وہ ایک عصا، ایک لکڑی کے سہارے کھڑے رہ گئے، اور انتقال ہوتے کافی وقت ہو گیا تھا، کسی کو نہیں پتا چلا۔
بعد میں جب ایک کیڑے نے، دیمک نے جب اس لکڑی کو کھا لیا، جب آپ گرے تو پتہ چلا، اس سے پتہ چلا کہ جن اور شیاطین کو بھی علم غیب نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے تھے۔ اب جن جو شیاطین تھے کھاڑ کھائے ہوئے تھے، ان کو اس سے بڑی چڑ ہوئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ سلیمان علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کیا جائے کہ ہم کیسے ان کے ماتحت کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے کچھ جادو کی کتابیں رکھ دی اور لوگوں سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان ہم پہ حکومت کیسے کر پائے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں پتا، وہ تو اللہ کے معجزہ تھا، ان کو طاقت نہیں، سلیمان ہم پر اس لیے حکومت کر پائے کہ جاؤ ان کی تخت کے نیچے دیکھو، ان کتابوں کو وہ پڑھتے تھے اس لیے ہم پر حکومت کرتے تھے۔ جب لوگ وہاں گئے تو وہاں جادو کی کتابیں تھی جو کہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں رکھی تھی، نہ وہ پڑھتے تھے، لیکن شیاطین نے کیا تھا۔ تو جب جنہوں نے کہا، شیاطین نے کہا، مطلب جنہوں میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ وجہ تھی کہ ہم سلیمان کے ماتحت کام کرتے تھے ورنہ ہم نہیں کرتے تھے۔ تو پھر یہودیوں نے کیا کیا، اس سلسلے کو شروع کر دیا، جادو کو اپنی سلیمان علیہ السلام کی سنت بیان کر دے، یاد رکھیں۔ اور بہر اللہ رب العزت نے قرآن میں رد بھی کر دیا اس کا، لیکن اس کے باوجود آج ہی مسلمان جو ہے نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے نام سے جادو ٹونے کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بڑی مشہور اور معروف کتاب سنو گی، نقش سلیمانی۔ آپ کہیں بھی جائیے جہاں کتابیں ملتی ہیں، دینی کتابوں کا کوئی مرکز ہو تو وہاں برابر آپ کو یہ کتاب ملے گی، نقش سلیمانی، سلیمان علیہ السلام کے نام سے کتاب، جس میں محبت کا طریقہ، پیسے وصول کرنے کا طریقہ، سب کے لیے ایک ایک تعویذ لکھا، بس آپ لے جائیے، ڈالیے، جلائیے، اور پیسے بھی وصول، محبت بھی حاصل، شادی میں، مطلب بہرحال جو بھی آپ کی زندگی کے مسائل ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جبکہ اس کا رد کر دیا تھا اسی زمانے میں یہودیوں کے اس جواب کا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کی سنت، اللہ نے کیا فرمایا تھا، وہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا رکھا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، آیت بہت بڑی ہے، میں تھوڑا تھوڑا ایک ایک حصہ رکھتے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے شیاطین کی اتباع کی جو سلیمان کے دور کے اندر کچھ چیزوں کو پڑھا کرتے تھے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ ان لوگوں نے شیطانوں کی اتباع کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں، ملک کے اندر کچھ چیزیں پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ فرماتا ہے اور سلیمان نے کبھی بھی کفر نہیں کیا، یہ شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ تو اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ جو پڑھتے تھے سلیمان کے دور میں، وہ شیاطین پڑھتے تھے، اور انہوں نے ان شیاطین کی اتباع کی، ان چیزوں کو پڑھ کے، ان جادوئی کتابوں کو جو سلیمان کی ملکیت، ملک کے اندر تھے، ان کے ماتحت تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، وہ شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر ہے، یاد رکھیے، اور یہ توحید کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی نفی کر دیتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن ایک عام سی بات ہے، ایک عام سا چلن ہے، امت مسلمہ میں ایک دوسرے پہ اپنے مسائل کا حل کرانے، مسائل کو سولو کرانے، چیزوں کو منوانے، یا ڈاؤٹ فل ہونے کے نتیجے میں کہ فلاں نے فلاں پہ کچھ کیا ہوں گا تو میرا بزنس ڈاؤن ہو رہا، فلاں نے ایسا کیا ہوں گا تو بچی کا معاملہ جم نہیں رہا، تو چلو جادو کر رہے ایک دوسرے پر، کہ جادو کے ذریعے شوہر کنٹرول میں آ جائے، جادو کے ذریعے بزنس بڑھ جائے، جادو کے ذریعے بیواری دور ہو جائے، جادو کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے، جادو کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور پھر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال آیت پہلے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتے تھے جو بابل شہر کے اندر بھیجے تھے۔ یہ بابل کے اندر دو فرشتے آئے تھے جو لوگوں کے لیے ٹیسٹ اور آزمائش تھے، اور انہی سے لوگوں نے جادو سیکھا۔ اللہ نے فرمایا دو فرشتے ہم نے بھیجے تھے، ہاروت اور ماروت۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور یہ دو فرشتے جب تک کہ کوئی چیز نہ سکھاتے کہ لوگوں کو یہ نہ بول دے کہ جو چیز تم ہم سے سیکھ رہے ہو، جو چیز سیکھ رہے ہو ہم تمہارے لیے اس کے لیے آزمائش ہے، اور اس کو سیکھ کر کفر مت کرنا۔ مطلب جو علم تم ہم سے لے رہے ہو یہ ہم ٹیسٹ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، جیسا اچھائی اور برائی اللہ نے دونوں کو رکھا۔ اب ایک انسان کی چوائس ہے کہ اچھائی لیتا ہے برائی لیتا ہے۔ تو ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اس قوم کے لیے ٹیسٹ تھے، کہ وہ چاہے تو لوگ ان سے سیکھ سکتے تھے، لیکن وہ سکھاتے تو یہ بول کے سکھاتے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کفر مت کرنا، غلط کام مت کرنا، اس چیز کو سیکھ کر لوگوں نے بہرحال سیکھا۔ پھر اللہ نے فرمایا منہما، پھر اللہ نے فرمایا فتنۃ فلا تکفر، کہ تم کفر مت کرنا۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، تو وہ لوگ وہاں جاتے اور ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے میاں اور بیوی کے اندر جدائی ڈالی جا سکتی تھی، زوجین کے بیچ میں جدائی ڈالی جا سکتی تھی، یہ جادو سیکھتے ہیں۔ اب یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، جادو کی، یا جادو جو انسان کرتا ہے اس کے اندر شیاطین کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی الگ ہو جائے، کسی بھی ذریعے سے، چاہے جادو کے ذریعے ہو، چاہے لڑائی جھگڑے کے ذریعے ہو، چاہے غیبتوں کے ذریعے ہو، چاہے فتنے کے ذریعے ہو، چاہے کسی بھی ذریعے، کہ تو میاں بیوی کا الگ ہونا
یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. جیسا کہ دو بھائیوں کا لڑنا دو فرد کا لڑنا ہے, دو بہنوں کا لڑنا دو فرد کا لڑنا ہے, دو عورتوں کا لڑنا دو عورتوں کا لڑنا ہے, میاں بیوی کا لڑنا دو خاندان کا لڑنا ہے, میاں بیوی کا لڑنا دو محلوں کا لڑنا ہے, کبھی کبھار میاں بیوی کا لڑنا دو شہروں کا لڑنا ہے, کبھی کبھار میاں بیوی کا لڑنا تو پاسٹ میں یہ بھی دیکھا گیا دو ملکوں میں لڑائی ہوگی اس کی وجہ سے. کیوں؟ فلاں ملک کی رانی تھی, فلاں ملک کا شہزادہ تھا, دونوں کی شادی ہوئی, اب طلاق ہوئی تو جنگ. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو میاں بیوی الگ ہوتے ہیں تو اس سے کچھ نہ ہو تو کم از کم ایک بیوی کا خاندان, دوسرا شوہر کا خاندان, اور تیسرا بچے, 3 قسم کے لوگ برباد ہو جاتے ہیں. تو شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے حدیث کے اندر روایت میں کہ شیطان اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے اور اس کے چیلے چپاٹے آ کے خبریں دیتے ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا, تو نے کچھ نہیں کیا. پھر ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں میاں بیوی کے بیچ میں پڑا رہا اتنے دن پڑا رہا کہ دونوں کو جدائی ڈالی دی. تو شیطان اس کی پیٹھ تھپتھپا کر کہتا ہے تو نے صحیح کام کیا. کیونکہ یہ سب سے تو یہاں وہ کیا جادو سیکھ رہے تھے, میاں بیوی میں فرق ڈالنا سیکھ رہے تھے. یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ بات بھی اللہ نے واضح کر دی کہ جادو کا اثر تب تک نہیں ہوتا, جادو کا نقصان تب تک نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ بات وہ جانتے تھے. اللہ فرما رہا ہے کہ جادو اثر نہیں کرتا جب تک کہ اس کا رب نہ چاہے, اللہ کی اذن سے ہونا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اور وہ جو چیز سیکھ رہے تھے اس میں ان کا نقصان زیادہ تھا اور ان کا فائدہ کم تھا. اللہ خود بتا رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور یہ بات وہ جانتے تھے کہ جو یہ سودا کر رہے ہیں اس سودے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں وہ برباد ہو جائیں گے. یہ جادو سیکھ کر جو میاں بیوی میں فرق کر رہے تھے وہ جانتے تھے سیکھنے والے کہ ایسا کر کے وہ آخرت اپنی برباد کرے. پھر اللہ فرماتا کہتا ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا کہتا ہے اور جس چیز کی عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا وہ بہت ہی بری تھی, کاش کہ وہ اس چیز کو جانتے. تو یہاں پوری وضاحت کر دی گئی. جادو کا سیکھنا, سکھانا, کرنا, کرانا یہ سب حرام ہے, یاد رکھیے. اور جادو کی جو قسم وہاں شیاطین سے سیکھ رہے تھے لوگوں میاں بیوی میں تفرق ڈالنا ہے, ڈسٹنس ڈال دینا ہے, جدائی ڈال دینے کا کام کر رہے تھے. یاد رکھیے آج بھی یاد رکھیے امت مسلمہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر جادو ٹونا تعویذ گنڈے اور کیا کیا میں نام بولوں اس کو, الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ نام ہے, ان تمام چیزوں میں لگیے. اللہ تعالیٰ نے جو حلال راستے بتائے چیزوں کو حاصل کرنے کے وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر, جو سنت میں طریقے بتائے گئے چیزوں کو حاصل کرنے کے وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر, علاج کے اندر جو آپ کو بتایا گیا کہ علاج کر کے فائدہ پہنچا ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے لگے کہ ان کی وجہ سے محبت حاصل ہو رہی ہے, ان کی وجہ سے بزنس آگے بڑھ رہا ہے, ان کی وجہ سے شیطان دور ہو رہے, ان کی وجہ سے صحت اچھی ہو رہی ہے. یہی کر رہے ہیں نا, جادو ٹونے کامن ہو چکا ہے. حسد اور بغض کی اور ایک دوسرے کے خلاف یہ عالم ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ تو تھا کہ مجھے نقصان ہوا تو میں نے کسی کو جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے کچھ کیا. نہیں, حالت یہ ہے کہ میرے کو آپ کی خوشی بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے. اچھا ان کا بزنس چل رہا ہے, چلو جادو کا سہارا لیتے ہیں ان کا بزنس ڈاؤن کر دیتے. اچھا ان کی صحت بڑی اچھی رہ رہی, چلو جادو کا سہارا لیتے ہیں ان کی, کیا ہوتا ہے اس سے؟ کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیں سوا اللہ جو چاہے, اس بات کو آپ سمجھے. لیکن آپ جو راستہ اپنا رہے وہ کفریہ راستہ ہے. آپ جو راستہ اپنا رہے اس کے اندر کفر کے ساتھ ساتھ اتنے عجیب و غریب چیزیں جس میں شرک بھی ہوتا ہے, یاد رکھیں, جس سے شیاطین کو خوش کر کے انسان اپنے مفاد اور اپنے فائدے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ سب منع اور حرام ہے, لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے دھڑلے سے یہ چیز کی جا رہی ہے. یاد رکھیں بالکل عام ہو چکا. تو یہ چیز توحید میں نفی لا دیتی ہے, یہ چیز انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے جاتی ہے. بلکہ جادو تو کفر اپنے آپ میں, اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اور جادو سے توبہ کر لے, کیا تھا تو اللہ سے معافی مانگ لے. ٹھیک ہے, آپ پر ہوا ہے تو اس کا جواب جادو سے نہیں دینا. یہ بھی لوگ سوال کرتے چلو ہم نے تو کسی پر نہیں کیا لیکن ہم پر جادو ہو گیا. تو اس لیے میں نے کہا کتاب اور سنت میں حلال طریقے موجود ہیں. آپ قرآن و سنت کے اندر جو طریقہ بتایا گیا ہے علاج کا, ان طریقوں کا اپنا رقیہ شریعہ, جو باتیں کتاب میں سنت میں علماء حق نے جو لکھی ہے کہ اس طرح سے جادو کا علاج کیا تھا ان سے علاج کروائے. حرام چیز کا علاج حرام سے نہیں ہوتا. گالی کا جواب گالی سے دیا نہیں جاتا. کوئی آپ کو دھوکہ دے تو آپ اس کو دھوکے سے جواب نہیں دے سکتے. کوئی آپ پہ ظلم کرے تو آپ ظلم سے اس کا جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, تو جادو کا جواب جادو سے نہیں ہوتا یا اس کا علاج بھی نہیں ہوتا, یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ چیزوں میں بہت احتیاط کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, یاد رکھیے. اس کے علاوہ یاد رکھیے دوسری چیز یاد رکھیے جو توہین میں نفی لا دیتی ہے, کمزوری لا دیتی ہے, یاد رکھیے وہ ہے کہانت. آنے والی باتوں کو معلوم ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے اور پھر آپ کو بتاتا بھی ہے وہ. اور یہ کہانت بھی بڑی عام ہو چکی ہے, یاد رکھیے. یہ کاہن اور کہانت یاد رکھیے, یہ جو کاہن ہوتے ہیں یاد رکھیے سب سے پہلے جو آپ کو اچکتے ہیں تو یوں اچکتے ہیں, یاد رکھیے کہ یہ آپ کو کوئی ایسی بات بتاتے جو آپ کے پاسٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. جیسا مثال کے طور پر کوئی کسی کے پاس جائے تو اب عام طور سے لوگوں کیا ہوتا ہے, ارے نہیں یہ کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے,
اب آپ کسی کے پاس چلے گئے جو کہانت کر رہا تھا، آپ یقین نہیں کرتے لیکن چلے گئے، تو اب وہ کیا کرتا ہے آپ کو یقین دلانے کے لیے پاسٹ میں پہلے آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے وہ واقعہ آپ کو ایک سنا دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب جو بڑے معتقد ہیں، مطلب ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو صاحب ہے سامنے والے جن کو پیر فقیر بابا مرشد بڑے نام رہتے عجیب و غریب، بہرحال وہ سب جانتے ہیں، مطلب پچھلا بھی جانتے اگلا بھی جانتے یہ بھی جانتے اور وہ بھی جانتے، بہرحال وہ اس طرح سے وہ کرتے ہیں. دوسرا آدمی مان نہیں رہا ہے تو جاتے ہی وہ شخص کیا کریں گا، آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گا جو آپ کے ساتھ ہوا تھا جس کا کوئی دوسرا گواہ نہیں. فلاں دن کو آج سے 5 سال پہلے فلاں رات میں آپ فلاں جگہ تھی، تو بس 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 اب یقین آ گیا، اب آگے بولنے کی ضرورت نہیں. پاسٹ کا ایک قصہ اس نے بولا آپ کے بارے میں، اور جو یقین کرنے والا نہیں تھا وہ بھی یقین کرنے لگا کہ ہاں اس نے جب پچھلا بتایا تو اگلا بھی بتا سکتا ہے. اس کو بولتے ہیں کہانت، عراف. فیوچر بتانے کا دعویٰ کرنا، کوئی مٹی سے بتا رہا ہے، کوئی سی پی سے بتا رہا ہے، کوئی ہڈیوں سے بتا رہا ہے، کوئی لکڑیوں سے بتا رہا ہے، کوئی پتھر سے بتا رہا ہے، کوئی وہ ایک کرسٹل بال رہتا ہے اس کے اندر بتا رہا ہے، کوئی ہاتھ میں بتا رہا ہے، کوئی ناخن میں بتا رہا ہے، انگوٹھے کے ناخن میں، سب کر رہے ہیں عجیب و غریب ڈھنگ سے. وہ آپ کو فیوچر بتانے کرتے لیکن آپ کو جب کیچ کرتے تو آپ کا پاسٹ بتاتے ہیں. اب سوال یہ پاسٹ کیسے بتایا اس نے آپ کا؟ دیکھیں جو ہو چکا وہ غائب میں نہیں ہے کبھی بھی، وہ ہو چکا ہے، جو ہو چکا ہے پاسٹ ہے، وہ غائب میں نہیں آتا. غائب ہوتا ہے جو کل ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو پاسٹ ہے. اور پاسٹ کی انفارمیشن کیسے نکالتا ہے؟ تو یہ بات میں بتا دوں، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قارین ہوتا ہے. شیطان اپنے میں سے کو آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے جو پوری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا اس لیے پہلی بار کہ شیطان اس کو چمٹی لیتا ہے. سوائے 2 لوگوں کو ایسا نہیں کر سکا. وہ 2 لوگ کون ہیں؟ مریم اور مریم کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا کی تھی اللہ اس کی حفاظت کرنا شیطان مردود سے، تو یہ 2 لوگوں کو چھوڑ کر شیطان سب کے پاس آتا ہے اور ان کے ساتھ ساری زندگی رہتا ہے. اس کو کہتے قارین. تو جب آپ اس عراف یہ شعبدے باز کے پاس گئے تو اس نے کیا کیا معلوم؟ آپ کے قارین سے بات کیا، اس کے قارین کے ذریعے. اس کے پاس بھی ایک جن ہے نا، لیکن وہ اس کے سامنے جھک کر، اس کے سامنے کفر کر کے، اس کے سامنے گندگی کر کے، اس کے سامنے جو وہ چاہتا ہے وہ کر کے خوش کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ خبریں اس کو سناتے رہتا ہے. تو بہرحال اب اس نے کیا کہ اپنے قارین سے کہا جاؤ اس کے قارین سے بات کرو اور پوچھو اس نے کوئی ایسا واقعہ جو تم مجھے بتاؤ ایسا جو یونیک ہے. تو وہ قارین اس کو بولتا ہے کہ اس نے فلاں رات میں فلاں جگہ جا کے فلاں کام کیا تھا. اب وہ جیسے ہی آپ کو کوٹ کرتا آپ بولتے ہو بہت بڑے مہان بابا ہے. تو چونکہ اب انہوں نے پاس بتا دیا میرا، اب فیوچر کے لیے آپ اس سے پھر پوچھتے بتائیے اب فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. تو یہ اس طرح سے آپ کو سب سے پہلے گھیرتے ہیں، یاد رکھیے. اب آپ سمجھ گئے پچھلی بات کیسی بتایا، اب سوال اگلی بات کیسی بتاتا ہے، پھر آنے والی باتیں بھی یہ بتاتا ہے اور کبھی کبھار صحیح بھی ہو جاتی ہے. اس کے تعلق سے جب یہ واقعہ تھا صحابہ نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول حدیث لمبی لمبی ہے اس لیے میں خالی مفہوم رکھ رہا ہوں یا اس کا معنی رکھتے چل رہا ہوں. اے اللہ کے رسول یہ جو شعبدے باز کہانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھار ایسی باتیں بتاتے ہیں جو باتیں جب ہم دیکھتے وہ بھی جاتی ہے، پروف ہو جاتی ہے، ہاں ایسا ہوا اس نے بولا اور ہو گیا. جیسا کہ الیکشن میں رزلٹ کیا آئیں گا بابا میرا، بابا نے بولا تم جیت جاؤں گے اور میں جیت گیا. ارے واہ بابا تو بڑے مہان ہیں، میں جیت بھی گیا. ہوا نا، انہوں نے بولا اور ہو گیا. تو یہ کیسے ہے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور فرمایا کہ جو شعبدے باز کاہن ہوتا ہے یہ شیطان سے ڈیل کر لیتا ہے. وہ اس کا قارین ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے. عام زبان میں اس کو لوگ بولتے ہیں موکل، لیکن موکل کا رکھنا حرام ہے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے موکل تھے؟ اب بتائیے نا. ابو بکر صدیق کے پاس کتنے موکل تھے؟ عمر ابن خطاب کے کتنے موکل تھے؟ عثمان ابن عفان کے کتنے موکل تھے؟ چلو سب چھوڑ دو. ابھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، بہت لوگ مطلب ہر صوفیہ کا سلسلہ جا کے انہی سے مل رہا ہے. چلیے علی بن ابی طالب کی سیرت نے بتائی کتنے موکل آپ کے پاس تھے جن سے آپ فٹافٹ کام لے رہے تھے کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے. اپنے بچوں کی حفاظت کروا رہے تھے، اپنے بیوی کی حفاظت کروا رہے تھے، اپنے کام کروا رہے تھے، اسلامی اسٹیٹ کو چلا رہے تھے. اب بتائیے نا، تو یہ تم نے کہاں سے موکلوں کو لایا پکڑ کے؟ تم اس کو غلام نہیں بناتے ہو، یقین جانو وہ تم کو غلام بناتا ہے. جو دکھتا نہیں ہے وہ تم کو غلام بنا سکتا ہے، جس کو دیکھ سکتے اس کو غلام بنایا جا سکتا ہے. میرے کو ایک چیز دکھتی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ میرا موکل ہے، ارے تم اس کے موکل ہو بیوقوف. تم دکھتے ہو، وہ تو دکھتا بھی نہیں ہے. آپ کسی سے چیٹ کیجئے ان نون پرسن سے، وہاں سے اس کو لکھ کے بھیج رہے آپ کی ایج سیکس اور جو ہے جینڈر کیا ہے، وہاں سے لکھ کر بھیج رہا ایج سیکس اور جینڈر کے بیچ میں میں ایک لڑکی ہوں، 16 سال کی عمر ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتی ہوں. آپ یقین کر لے رہے اس کے روز، ارے بھائی اپنی چیٹ چل رہی یونائٹڈ اسٹیٹس کی لڑکی سے روز. آپ کو وہ نہیں پتا ہو، آپ کا دوست ہی ہے، آپ کے آئی ڈی کو دیکھ کر اس نے ہی بھیج رہا آپ کو یہ میسیجز. تو جو نہیں دکھتا ہے وہ آپ کو گھما سکتا ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو کیسے کنٹرول میں کریں گے آپ بتائیے مجھے. تو بولتا موکل ہے میرا. تو یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے موکل یا قارین سے بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جب سوال ہوا تو ماں عائشہ نے جو سوال کیا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو صلاحیت دی پہلے آسمان تک جانے کی.
یہ ان کی صلاحیتوں میں سے، طاقتوں میں سے انسان کو مختلف صلاحیتیں ان کو اڑتے ہیں نا، تو پہلے آسمان تک جاتے ہیں. وہ پہلے آسمان میں جاتے ہیں، اور جب اللہ کے آرڈرز اترتے ہیں، آرڈرز مطلب اللہ تعالیٰ جب احکامات جاری کرتا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں. تو پہلے آسمان پہ فرشتے ڈسکشن کرتے ہیں، مطلب ایگزیکیوشن کا ٹائم ہے، مطلب فرشتے ان آرڈرز کو لیتے ہیں اور جا کے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں ڈیلی. اب ایگزیکیوشن کا ٹائم ہے تو فرشتے ڈسکشن کرتے، بات چیت کرتے ہیں، آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، آج سب فلاں ہونے والا ہے. تو یہ شیطان وہاں تک جو کس کی رسا، یہ پہلے آسمان تک جاتا ہے اور سن لیتا ہے. لیکن جیسے یہ خبر کو سنتا ہے تو اس کو ایک پھٹکا مارا جاتا ہے، پھر بھاگتا ہے وہاں سے نکل کے. جب وہاں سے بھاگتا ہے تو پھر اوپر سے نیچے، نیچے والا اس کے نیچے، نیچے ہوتا ہے، ایک شیطان دوسرے شیطان کو بول دیتا ہے ایسی بات ہے، اور دوسرا اس کے نیچے والوں کو، تیسرا اس کی، شاید ان کی لیئرز ہوتی ہے شیاطین، وہ بولتا ہے، اور آخری آ کے کائن کے کان میں بولتا ہے جیتنے والا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک سچ کے اندر یہ 100 جھوٹ ملا کے بات کرتا ہے آپ سے. تو پچھلی خبر کیسی بتا دیا میں نے آپ کو، اگلی خبر کیسی بتا دیا میں نے آپ کو. دونوں کا معلومات لینا حرام ہے. وہ تو ہونے ہی والا ہے نا، جو اس نے بتا رہا ہے وہ ہونے ہی والا ہے، چونکہ اللہ فیصلہ کر چکا ہے. فرشتے ڈسکشن کر رہے تھے تو چرا کے آئی، مطلب ایک خبر چرائی ہوئی خبر ہے، یہ غائب کا علم نہیں ہے. یہ تو کوئی فرشتے اور کوئی جن کو، کوئی بابا کو، کوئی پیر کو، کوئی فقیر کو، کوئی انسان کو غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں، نہ ہی ہو سکتا ہے، یہ بات کو بھی یاد رکھ لیں آپ. لیکن بہرحال ہمارے پاس جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بھائی، کل بچہ پاس ہونے والا نہیں ہونے والا، ایک کے پاس جا رہا ہے. یہ تو وہ جو جنوین حرام کام کرنے والے شعبدے باز ہیں. وہ جو جنوین نہیں کرتے، مطلب وہ حرام کام نہیں کرتے، وہ تو کیا کرتے ہیں، آپ صرف آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں. کیسے کھیلتے دیکھیے، اب آپ کسی کے پاس چلے گئے، بابا کی مہانتا، مطلب ان کو بڑا کیسا مانا جاتا ہے، جب چلے گئے آپ ان کے پاس جا کے بیٹھے تو بولتے ہیں آپ بڑے پریشان ہیں. تو ہاں کیا بات ہے بابا، کتنی بڑی بات ہے، وہ پہچان لی انہوں نے، جاتے ہیں میں پریشان ہوں. ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر نے بولا آپ بیمار دکھ رہے ہیں، اس میں کون سی مطلب نئی بات ہے، کون سا انسان خوشی سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ تو ڈاکٹر نے جو بات بولا اس میں کون سی نئی بات تھی؟ وہ تو بالکل سمپل نالج، جیسا کہ آپ لوگ جمعہ کر، میں کہوں میں جانتا ہوں آپ سب جمعہ پڑھنے آئے، اب لوگ کیا مہان ہے فیض بھائی، پہچان لی کہ جمعہ پڑھنے ہے. ارے آج کے دن آپ آئے ہیں، 12:30 بجے خطبہ اعلان کیا ہوا تھا، آپ لوگ آ کر بیٹھے، اس میں میرا کیا مہان تھا؟ یہ تو سمپل نالج ہے جو مجھے پتا ہے. آپ بڑے پریشان دکھ رہے ہیں. جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے، میں بہت پریشان ہے جب یہ آپ کے پاس آیا. وہ دوسرے کو دیکھتا بھی جو لے گیا، بہت پہنچے ہوئے دکھ رہے، وہی بولتا ہاں بہت پہنچے ہوئے. دونوں ایک دوسرے کو ایسا اشارہ کرتے رہتے کہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ پاس آ گئے. اب کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو اب دیکھیے آپ کو کیسا گھماتا ہے. یہ وہ جو جنوین ہی نہیں ہے، مطلب یہ تو بالکل فیک ٹرکس چالے چلتا ہے آپ کے ساتھ، شعبدے بازی بولتے ہیں اس کو، سمجھ رہے؟ تو اب دیکھیے آپ پہ کچھ ہوا ہے، وہ تو ہوا ہی اس لیے تو آیا ہے نا وہ. اب دیکھیے، اب اگر وہ ماں بیٹی آئے تو اس کو پتا مسئلہ کیا، شادی شدہ بیٹی ہے تو پھر ساس کا مسئلہ ہے. یہ سب اس کو ٹرکس پتا ہوتے ہیں. دیکھیے لوگ آتے ہیں جنرلی میرے پاس سوالات کرتے ہیں، تو بہت ساری بار لوگ سوال کرنے سے پہلے میرے جوابات ریڈی رہتے. کیوں؟ اتنے زیادہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا اور سنتا ہوں تو اس کی عادت ہو جاتی ہے. ہاں یہ مسئلہ ہوگا آپ کو، میں بتا رہا ہوں، سنیے آپ میری بات. تو لوگ بولتے ہیں فیض آپ کو کیسا پتا تھا؟ کامن کوشچن ہے، ہر کوئی آ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے، یہ ہفتے میں 40 لوگوں نے پوچھ لیا، تو اب آپ 41 سے میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میں دے رہا ہوں آپ کو جواب. مثال کے طور پہ امریکہ میں آگ لگ گئی تھی، ہر کوئی وہی سوال کر رہا. آپ کوئی میرے پاس آیا، ارے فیض ایک مسئلہ تھا، آگ لگی تو امریکہ کی آگ نا، جیسے میری کیا خصوصیت تھی؟ بات اتنے لوگ مجھ سے کر رہے تھے آ کر، مجھے بتاتا ہوں یہ سوال کریں گے یہ ہفتے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا پھر یہ تو مسئلہ ہے. اب دیکھو ایک عورت ہے جو آپ کے اوپر یہ سب کر رہی، ہاں ایک عورت ہے. اب آپ کو وہ کوشچن کرا رہا ہے، ایک عورت ہے، اور آپ کے مائنڈ سے کھلتا ہے، ایک عورت ہے جو آپ کو کر رہی، ہاں ہاں ایک عورت ہے. اب آپ کو پہلے سے ڈاؤٹ ہے ایک عورت پہ، معلوم وہ آپ کے ذہن میں پھنسی ہوئی آ کے، وہ کوئی بھی ہو سکتی، ننند ہے، ساس ہے، پھوپھی ساس ہے، فلاں جو بھی، بہرحال خود کی پھوپھی ہے، چونکہ اس کو دیے نہیں تم کو شادی میں، تو وہ کر رہی میرے پہ جادو تھا کہ میرے بھائی سے شادی کر لو، جو بھی آپ کی سائن ہے. ایک عورت ہے، اس نے آپ کے چہرے کو دیکھے بھاپ لیتا کہ عورت پہ آپ مطمئن نہیں، تو نہیں ایک آدمی ہو، تو ہاں ایک آدمی، سمجھ رہے آپ؟ وہ آپ کی چال چل رہا ہے، خالی ٹرکس کرتا ہے آپ کے ساتھ. ایک عورت ہے، ہاں ایک عورت ہے، کالے بال ہے اس کے سیاہ، سوچیے آپ کون ہے وہ. اب آپ جس پہ فٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے کالے بال ہے آلریڈی. بہت سمپل کیلکولیشن ہوتا ہے. اچھا کالے بال نہیں بھی تو آپ فٹ کر لیتے ہیں، ہاں 10 سال پہلے تھے کالے، صحیح بات ہے کالے بال ہے، ہاں چلو آگے. چونکہ آپ کو تو وہ فٹ کرنا ہی ہے نا، کس نے کیا وہ ٹرکس چال چل رہا ہے، آپ کو فٹ کرنا. کالے بال ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، ہاں ہاں بالکل بالکل یہ عورت، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. چلو وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ آنکھ لگا دیتے سامنے اور ایک پیپر لگو، دیکھو اس پہ چہرہ دکھ رہا اور یہاں دکھ رہا. ارے بھائی اس پہ میرا چہرہ بھی دکھتا ہے، میں آپ کو چاند پہ اپنا نام بھی لکھا ہوا دکھا سکتا ہوں، بادل پہ بھی دکھا سکتا ہوں. بچپن میں کرتے رہتے، گھوڑا، ہاتھی، امیجینیشنز، سوچ ہے، یہ وہ آپ کی سوچ سے کھیلتے ہیں اور آپ کے عقیدے، مال سب برباد کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ٹرک کرنے والا، یہ جو پچھلی باتیں بتاتا ہے اور یہ جو اگلی بتاتا ہے، سب حرام ہے، سب حرام ہے. اب ان کے پاس جانا کتنا بڑا گناہ ہے، صرف یہ اگر سمجھ لیں
تو انشاءاللہ ہم کبھی یہ غلط کام نہیں کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے کوئی سوال کرے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. تب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کاہن کے پاس چلے گئے 40 دن نماز نہیں پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، ثواب نہیں ملیں گا. سمجھ رہے ہیں؟ 40 دن کی. یہاں بات رکی نہیں ابھی، یہ صرف سوال پہ تھا. آپ سوال کرے اور جواب پر یقین کرے، وہ کون ہوتا ہے دیکھ لیجیے ذرا. دوسری روایت مسند احمد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں، کوئی کسی کہانت کرنے والے کے پاس یا راف کے پاس ہے، شبدے باز کے پاس ہے، کاہن کے پاس ہے، جو کل کی باتیں، آنے والی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور اس چیز کا یقین کر لے جو اس نے کہا. ایک تو خالی سوال کرے 40 دن کی نماز چلے گی، ایک ہے یقین کر رہا ہے جو وہ بول رہا ہے کیا ایسا ہوگا تو ہاں بالکل یہ صحیح بات ہے، یقین کر رہا ہے جو وہ کہہ رہا ہے. فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی. مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر بن جاتا ہے جو وہ یقین کر لیتا ہے اس کی بات میں. اللہ کے رسول پہ کیا کیا نازل ہوا؟ قرآن اور سنت دونوں نازل ہوئے. تو وہ اس چیز کا کفر کرتا ہے جو محمد پر نازل ہوئی، وہ کافر بن جاتا ہے جب اس کی بات پہ یقین کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے ایک آدمی جسے کہانت آپ نے کروائی، اپنے ایمان کو آپ گنوا بیٹھے، اپنے ایمان کو گنوا بیٹھے. تقدیر کو کوئی بدل سکتا ہے کیا؟ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. خالی جو لوگ جادو کرتے، کہانت کرتے، تقدیر کو کوئی بدل سکتا ہے کیا؟ پھر معلومات لے کے کیا فائدہ جس چیز کو تم بدل بھی نہیں سکتے ہو؟ وہ ہے تقدیر. تقدیر کو بدل سکتا ہے کسی بھی ذریعے سے؟ نہیں بدلی جا سکتی تقدیر. 50,000 سال پہلے کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے سب کچھ ہو چکا ہے، یاد رکھیں. اب کچھ نہیں بدلا جاتا ہے، کچھ چینج نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو پھر کیا جادو کی ذریعے کیا کرو گے تم؟ کیا بدلو گے؟ رزق بدلو گے؟ کیسے بدلو گے؟ بدل ہی نہیں سکتے. جتنا ملنا ہے اتنا تو ملنا ہے. عمر بڑھاؤ گے؟ کیسے بڑھا سکتے ہو اپنی عمر کو؟ بیماری ہٹاؤں گے؟ کیسے ہٹا سکتے ہو جو بیماری اللہ تعالیٰ نے دی؟ جس نے دی وہ ہٹائیں گا. کیوں کرتے ہو یہ جادو، یہ کہانت، یہ کل کی باتیں جاننے کا دعویٰ، یہ کل کیا ہوگا میرے ساتھ کس نے کیا؟ کیا فائدہ اس کا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، صرف جانا، جیسا کسی نے یقین کے ساتھ لے گیا. آپ تو یقین نہیں کرتے، لیکن مطلب پوچھو کچھ ان سے. آپ نے پوچھ لیا تو 40 دن کی نماز گئی. پوچھو اور یقین کر لیا تو کفر کر لیا. یاد رکھیے کتنی خطرناک بات ہے نا. ہمارے پاس تو دھکے دھکے پر ہو رہا ہے. میں کیسے مروں گا؟ طوطا بتا رہا آپ کو. آ کے طوطے کے سامنے بیٹھ گئے، طوطا نکل رہا ہے چٹیوں میں سے اٹھا رہا ہے. وہ طوطا بھی ہنستا ہوں گا کبھی بار ہم پہ، ٹھیک ہے، اس کی ہنسی دکھتی نہیں، لیکن وہ ہنستا ہوں گا کہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، آدم کی اولاد سے رکھا. یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ کب مرنے والا ہے یہ. ہاں، یہ عقیدے سے آپ کے لوگ چلتے چلتے کھیل لیتے بھائی. چلتے چلتے کیسے چلتے چلتے کھیلتے ہیں؟ گلی میں ایک آدمی جا رہا ہے، مسلمان عورتیں بڑا دوپٹہ اوپر ڈال کے بیٹھی ہے، اور پھر وہ بولتا ہے ہاتھ بتائیے میں تقدیر بتاؤں گا، اور ہاتھ کو خوب ملتا لے کرو. دیکھیں ہم لکیریں صحیح ہونا ضروری رہتا. پھر اس کے بعد بتا رہا آپ کا فلاں ہوگا فلاں، ہماری مسلم عورتیں بہت صحیح، بہت صحیح. آپ اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے کھیل رہے ہیں. چیز کر کے چیز چھوٹی سی ہے لیکن آپ کا سب برباد کر دیتی ہے. اصل چیز ایک مومن کا سرمایہ کیا ہے؟ مجھے بتائیے. مومن کا سرمایہ مال دولت ہے، اولاد بیوی بچے نہیں. مومن کا سرمایہ ایمان ہے. ایمان چلے جاتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. تو اس بات کو سمجھیے. تو عراف، کاہن، شعبدے باز جو کل کی دعویٰ کرتے باتیں بتانے کا، آپ یقیناً کبھی ان کے پاس مت پھٹکیے. تیسری چیز یاد رکھیے جو توحید کو کمزور کرتی، جو حرام ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے. یاد رکھیے کہ اچھے برے کاموں میں ستاروں کا دخل سمجھنا، اور یہ بھی بہت کامن ہے ہمارے پاس. یاد ہے ستاروں کا دخل اچھے اور برے میں. ستاروں کا دخل سے مراد کیا؟ کہ فلاں ستارے آئے تو فلاں کام اچھا ہوتا، فلاں ستارے ہے تو فلاں کام اچھا ہوتا، چاند ہے تو فلاں کام اچھا ہوتا، سورج نکلا تو فلاں کام اچھا ہوتا، چاند ڈوب گیا تو آج نہیں کرنا چاہیے، اماوس میں یہ ہوتا، پورنیما میں یہ ہوتا، پورا چاند نکلا تو وہ ہوتا، پورا سورج نکلا تو یہ ہوتا، سورج گرہن ہوا تو یہ ہوتا، آج فلاں ستارہ دکھنے والا ہے، آج 5 ستارے ایک لائن میں آ جانے والے ہیں. جوپیٹر، سیٹرن، مرکیوری، وینس اور ارتھ، 5 ستارے آ گئے. چاند بھی آ گیا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے 25 جنوری کو. اف، جادوگری کا نیکسٹ لیول چل رہا تھا. کوئی پیسے برسانے کے چکر میں تھا، 500 کی نوٹیں تو ان کو غلطی سے 2000 کی نوٹیں برس گئی جو کہ چل رہی بھی نہیں، تو بیچارے چھپاتے پھر رزق. 5 روپے کا فلاں سکہ لا لو، 2,000 کے نوٹ برسیں گے. اب غلطی سے پتہ نہیں چلا، بھول گیا تھا کہ 2000 کے نوٹ تو بند ہو گئے، اب برس کے 2000 کے نوٹ. یہ سب فالتو باتیں ہیں، سمجھا؟ ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آپ سنے ہوں گے فلاں کا سکہ لائے تو یہ ہوتا، فلاں یہ لائے تو ہوتا، بندر کا فلاں کرتے ہوتا، 1 پیسے کے سکے سے. یہ سب ہو رہا ہے یہ ستاروں کی وجہ سے. وہ سمجھتے تقدیر، پھل، اولاد، تجارت، مال و دولت، زندگی، بیماری، موت پہ اثر ہوتا ہے. اسی لیے جب نکاح ہمارے پاس طے ہو جاتے ہیں
اب نکاح تو طے ہو گیا بھائی، چلو نکاح کب کرنا ہے، آنے والے اس مہینے کی 18 تاریخ کو نکاح طے کر دے رہے ہیں. تو ایک جو دیندار شخص ہوتے ایک دم بیچ میں آواز دیتے رک جائیے. تو آپ سمجھتے کچھ اہم بات کر رہے ہیں، تو بولتے رک جائیے. پھر بولتے نہیں جنتری لانا پڑتی ہے، چونکہ دیکھنا پڑے گا ستارے کون سے بروج میں چل رہے ہیں. اگر ستارے اس بروج میں ہے جس بروج میں تو کسی کی خیر نہیں، اس بروج کو بولتے ہیں، اس کنسٹیلیشن کو بولتے ہیں عقرب. عقرب کا معنی ہوتا ہے اسکارپین، بچھو. ایک بروج ہے آسمان میں، لوگوں نے عجیب و غریب بروج کیسے بنا معلوم آپ کو؟ وہی بیٹھے بیٹھے، جیسا میں بولا میرا نام بھی لکھ جاتا ویسا بنائے ہوئے ہو. یہ 5 مل گئے تو جڑوا بچے، وہ 5-6 مل گئے تو مچھلی، یہ مل گئے تو شیر، وہ مل گئے تو چیتا، وہ مل گئے تو بچھو، یہ مل گیا تو سانپ، ہے نا. یہ سب پورے زوڈیکل سائنس بولتے ہیں ان کو. آئیے آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں. اخباروں میں بڑا آتا ہے، لوگ بڑے شوق سے پڑھے. آج کالا کپڑا مت پہنو، آج تمہارے لیے سفید رنگ اچھا ہے، آج لال چیز استعمال مت کرو. پڑھ رہے ہیں لوگ یہ ستارے کیا کہتے ہیں، سمجھ رہا؟ تو بولتے قمر نہیں، عقرب ہے. عقرب، عقرب مطلب ستارے بچھو والے بروج میں ہیں، اسکارپین ہے، اور یہ پنوتی لانے والا ہے. ہاں بہت ڈینجر ہے یہ. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑے بڑے مطلب اسی ہمارے پاس نہیں، دوسرے مذاہب کے اندر بھی یہ بڑے بڑوں کی بولتی بند کر دیتا ہے یہ. سمجھ رہا اتنا خطرناک ہے. تو یہ عقائد سب مسلمانوں میں بھی آ گئے. تو بولتے رہے ابھی شادی نہیں ہو سکتی. ابھی شادی کرنا چاہو آج بھی شادی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ آج پورا چاند ہے، پورے چاند کے دن شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ 2 چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اوپر ایک چاند، نیچے میرا چاند، 2 چاند نہیں ہو سکتے. اس کے بیٹے کی جان من چلے جائیں گے نا، تو وہ چاند نہیں ہو سکتا. بیٹے آج گھر سے باہر مت نکلو، تم پہلن ہے. اس لیے کہ آج پورا چاند ہے. پورا چاند کیا کر سکتا ہے؟ تم کو نقصان. ارے آج تو بالکل نکل، آج پورا چاند چھپا ہوا ہے. اماوس ہے آج. اماوس کے دن کیا ہوتا ہے؟ اچھی بات نہیں. لوگ تم کو چاند سمجھ لیں گے، باہر نکلیں گے تو ہے نا پرابلم ہو سکتا ہے. تم باہر مت نکلو، فلاں چیز مت کرو بیٹا، ستارے ایسے بول رہے ہیں. آج کالا کپڑا مت پہنو. میں نے آج پڑھی 15 دسمبر سے لے کر 15 فروری تک، جنوری تک پیدا ہونے والے کے لیے کالا رنگ آج بالکل اچھا نہیں ہے. گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ستارے کیا کہتے ہیں دیکھتا ہے. گھر میں آ رہے تو ستارے کیا کہتے دیکھتا ہے. ستاروں کو منانے اور اس کی پرستش میں لگا. یہ ستاروں کی عبادت ہے. آپ کہیں گے کیسے یار، ایسا کوئی ستاروں کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ عبادت ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، میں نہیں بول رہا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صحابہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، خیمے میں تھے. صبح اٹھے فجر کے بعد اللہ کے رسول اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے کچھ لوگوں نے رات ایمان پہ گزاری اور کچھ لوگوں نے رات کفر پہ گزاری. صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کس نے رات کفر پہ گزاری اور کس نے ایمان پہ؟ تو اللہ کے رسول فرمایا کل رات بارش ہوئی. تو صحابہ نے کہا ہوئی. تو جس نے یہ کہا کہ بارش فلاں ستارے کے فلاں بروج میں، فلاں سٹار کے فلاں کنسٹیلیشن میں داخل ہونے سے ہوئی ہے، وہ ستارے پر ایمان لایا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا. اور جس نے کہا بارش اللہ نے دی تھی، وہ ستارے کے ساتھ کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا. چلو ہو گیا فیصلہ. میں نہیں کہہ رہا تھا یہ بات. جب سے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ بارش کل اس لیے آئی کہ فلاں ستارہ فلاں بروج میں آ گیا ہے، فلاں سٹار فلاں کنسٹیلیشن ہے. بروج مطلب ستاروں کے الگ الگ گروپس بنائے ہوئے لوگوں نے دنیا میں، تو اس کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں یہاں آ گئے تو یہ ہوتا ہے. بارش، فصلیں، اولاد، یہ سب وہ اس کے حساب سے کرتے ہیں. اسلام میں نہیں یہ سب چیز. تو جس نے یہ کہا کہ بارش اس لیے ہوئی کہ فلاں ستارہ فلاں بروج میں آیا ہے، وہ ایمان لایا ستارے پر، کفر کیا اللہ کے ساتھ. اور جس نے یہ کہا کہ بارش اس لیے ہوئی کہ اللہ نے دی ہے، وہ کفر کیا ستارے کے ساتھ، ایمان لایا اللہ پر اس نے. سمجھ رہے ہو مسلمانوں؟ تو میں نہیں سمجھتا وہ آپ کی شادی وادی کوئی نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس سنیچر کے دن کوئی شادی نہیں کرتا، اور کربیلے ولی والے کچھ بھی نہیں کرتے. جمعہ یقیناً دنوں کا سردار ہے، لیکن شادی کے لیے کوئی مہورت نہیں جمعے کا ہمارے پاس. ہفتے کے دن غائب، پھر ولیمے ہوتے ہفتے کے دن، نکاح نہیں ہوتے. پھر نکاح ہوتے اتوار کے دن. نہیں چھٹی ہے نا، تو اتوار کی چھٹی، تو جمعہ کو تو چھٹی نہیں تھی، پھر جمعہ کیوں رکھا ہے؟ تو ہفتہ کیوں نہیں؟ حالانکہ ہفتہ اور اتوار 2 دن تو اکثر آئی ٹی فیلڈ میں سب کو چھٹیاں ہیں. اب تو گورنمنٹ بھی دے رہی ہے چھٹی، تو اب تو رکھنا چاہیے. پھر بھی نہیں. سنیچر ذرا ڈینجر چیز ہے نا. سیٹرڈے ہے نا، سیٹرن وہ ایک پلانٹ ہے سیٹرن، لیکن وہ بہت ڈینجر ہے. وہ کسی کے اگر اس میں آ گیا تو برباد کر دیتا ہے ان کے نزدیک. سمجھ رہے بات کو؟ یہ سب ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اسلامی عقیدہ نہیں. یہ ستارے سیارے تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیے مخلوق ہے. جیسے کئی مخلوقات اللہ نے بنائی، یہ خود تعجب کرتے ہوں گے یہ اللہ کیا کیا عقیدہ مسلمان نام سے رکھ رہے ہیں. انسان تو رکھ ہی رہے تھے، مسلمان بھی رکھ رہے ہیں. ستاروں کا پرپس کیا قرآن نے کہا؟ پہلا پرپس ستاروں کا یہ ہے کہ اللہ نے اس کو زینت بنایا ہے آسمان کی. آسمان کی زینت ہے، خوبصورتی ہے. خیر آج کل شہروں میں دکھتے نہیں ستارے، روشنی کی وجہ سے ہمارے جو لائٹس وغیرہ رہتے ہیں، لیکن جب لائٹ چلے گئے کتنے اچھے دکھتے ہیں. تو زینت ہے آسمان کی. دوسرا، یہ سفر میں آسانی پیدا کرتے ہیں، ٹریولنگ میں. جب آپ سفر کرتے ہو رات میں تو ڈائریکشن اس سے ملتے ہیں. اور تیسرا، یہ شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب وہ خبریں سننے جاتے ہیں پہلے آسمان تک. تو یہ پرپس ہے ان کا، اس کے علاوہ کوئی پرپس نہیں ہے ان کا.
کہاں بیٹھے ہیں اس کے پیچھے؟ ان کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی شادی بیاہ فصل اچھا برا بیماری کچھ نہیں لا سکتے، وہ بیچارے خود اللہ کے جس کو کہیں گے اطاعت گزار فرمانبردار مخلوق ہے، بس اللہ کی عبادت میں لگے دن اور رات۔ انسان اور جن دو ہی ایسی مخلوق ہے جس کو آپشن ہے یا تو نیکی کرے یا تو گناہ کرے، باقی تمام مخلوق اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتی ہے ہمیشہ۔ سورج چاند ستارے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سورج روز جاتا ہے، کیسے سب غائب کی بات ہے، تو اب سوال مت کیجئے کہ اب ہم تو گول گھومتی ہے دنیا، یہ غائب کی بات ہے۔ سورج روز جاتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے حکم ہوتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور پھر نکلتا ہے۔ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت کے پاس سجدہ ریز ہوں گا، اللہ تعالیٰ کے جب سجدہ اٹھا کے اجازت مانگے، اللہ کہ جہاں سے نکلے تو وہیں سے واپس جاؤ، ہے نا؟ سورج مغرب سے نکلنے والا نا قیامت کے دن، تو روز سجدہ کرتا ہے اللہ کے پاس، وہ اللہ کی مخلوق ہے، عبادت کرتے رہتی ہے اس کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ جیسے آخری بات آج ہم جو دیکھیں گے، تھوڑا سا بہرحال لمبا ہو جا رہا ہے لیکن بات ہماری آج ختم ہو جائیں گی، وہ یہ ہے کہ جو توحید کو کمزور کر دیتی، یاد رکھیے، اور انسان کو کفر و شرک کی طرف لے جاتی، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کسی چیز میں نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھنا، یاد رکھیے، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، یاد رکھیے۔ اور یہی بہت کامن ہے ہمارے پاس، جیسے ہاتھ پہ تاگا باندھ لیا تو مسئلے کا حل نکل گیا، گلے میں تعویذ پہن لیا تو مسئلے کا حل نکل گیا، گھر میں فلاں لٹکا دیا تو مسئلے کا حل نکل گیا، فلاں نشان لگا دیا تو شیطان دور ہو گیا، فلاں یہ کر دیا تو فلاں چیز ہو گئی، فلاں منکا لٹکا لیا تو مسئلہ حل ہو گیا، فلاں کوڑی چپکانے سے میرا معاملہ حل ہو گیا، فلاں کچھوا لا کے پال لیا تو آج کل مسئلے حل ہو جا رہے، فلاں قسم کا نیمبو جس میں اتنی پھاکے کاٹ دیا تو مسئلہ حل ہو گیا، فلاں سبزی کو لٹکا دیا تو میرے پرابلمز پورے سالو ہو گئے۔ یہ عقائد ہے، یہ توحید میں نفی، یہ شرک تک لے جاتی ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ اب کیا بتاؤں میں آپ کو، کہ نشان کی بات ہی کرتا ہوں خالی، کہ شیطان میرے بچے کو نظر نہ لگائے، تو کیا کر رہا ہوں میں؟ ایک چھوٹا سا کالا ٹیکا لے رہا ہوں اور یہاں لگا دے رہا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ کالا ٹیکا نظر بد سے حفاظت کر سکتا ہے، آپ نے اس کو وہ صفت دے دی حفاظت کرنے کی جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے شوہر بہت کڑک ہے، انہوں بولتے نہیں توحید پر رہنا ہمیشہ، تو میں کیا کرتی، بچے کو چپکے سے ٹوتھ پک لیتی، ٹوتھ پک سمجھتے ہیں، دانتوں کو صاف کرنے آتی، وہ ٹوتھ پک لے کے اس کو باہر ایک رہتی نا اس کو ڈبا کے آئیڈیا سے تلوے پہ لگا دیتے تاکہ دکھنا نہیں، بغل میں لگا دیتے بچے کے، نہیں نظر تو لگ رہی نہ، شیطان تو آ رہا نہ، اب شوہر بھی نہیں بول رہے، شوہر کو کیا سمجھتا، ڈاکٹر کو بھی کیا سمجھتا، کس کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، آپ کو سمجھ رہا ہے، وہ کالا ٹیکا پتہ نہیں کیسے نکالے، وہ دھواں ہے، وہ دھواں سموک، گھی کے اوپر کچھ رکھ کے وہ دھواں نکالتے ہیں، اس کو لگا دینے سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی حفاظت ہو رہی۔ ہاں، اللہ نے کچھ چیزوں میں کچھ چیزوں کی صلاحیت اگر دی ہے اس کی طرف سے، اس کے استعمال نے منع نہیں ہے آپ کو، جیسے کہ فلاں پتا کھانے سے بخار کم ہو جاتا ہے، ٹیسٹڈ ہے، تو کھائیے، بیمار ہو گئے تو پتا، فلاں گولی کھانے سے، لیکن اصل الٹیمیٹلی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس کو اللہ نے ذریعہ بنایا، تو سبب کے تحت کچھ چیزیں کرنا الگ بات ہے، لیکن یہاں کوئی سبب نہیں ہے۔ نیمبو لٹکا دیے تو بولے شیطان دور ہو جاتا، خیر اندر آتی شیطان باہر رہ جاتا، تو گاڑی کے سامنے نیمبو، گھر کے سامنے نیمبو، ارے نیمبو تو اتنی مظلوم سبزی، اللہ رحم کرے، اتنی مظلوم، اتنا ظلم، جتنا ظلم اس پہ ہوتا کسی پہ نہیں ہوتا، اتنا مل مل کے نچوڑ نچوڑ کر دبا دبا کر چوس چوس کر اتنا برا سلوک اس ساتھ ہوتا ہے، اتنا برا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا بھائی نیمبو، لیکن جب یہ ثابت ہو جائے اور لٹک جائے تو پھر تو اٹامک بم جیسا کام کرتا ہے، کٹ جائے تو پھر اچار بن جاتا ہے، کہ لاؤ نا اور نیمبو کا اچار، اتنے نیمبو کھانے والا انسان وہ اندر گئے بھی نیمبو اس کی حفاظت نہیں کرے، باہر لٹکا ہوا کی حفاظت کر دیتا، تھوڑا تھوڑا سینس بولتے اس کو، عقل بولتے، شعور بولتے، سمجھ بولتے، کچھ تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اس نے بولنا چاہے اتنے نیمبو تو تم کھا جا رہے، اچار کی برنی ہے 50 نیمبو تو ہوں گے اتنی بڑی اچار کی برنی میں، تو پھر الگ سے ایک نیمبو کیسی حفاظت کر سکتے، جب وہ سب نہیں کر پا رہے اپنی خود کی حفاظت، کرشڈ کر کے دیکھو کیسے پیس کے، اور کتنا چوس چوس کے کھاتے، کتنا دبا دبا کے، اس لیے مظلوم کہہ رہا ہوں، نئی گاڑی لی اس پہ چلا دیتے، نیمبو چلا دب گیا تو بولے اپنی حفاظت ہو جاتی، وہ کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ مجھے لاجیکل سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں اللہ نے کیا صفت دی، اس کے رس میں کیا صفت ہے، اس کے اندر کیا صفت ہے، اس کے چھلکے میں کیا صفت ہے، مجھے بتاؤ، اس تو لاجیکل ہونا چاہیے نا، اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہو، کوئی شریعہ کا کوئی بیکنگ ہو، کیا شریعت بولی ایسا ہے، یہ سب بد عقیدگیاں ہیں، میں کتنی چیزیں بولوں آپ کو، میں اس میں اگر ایک ایک چیز پر لوں، تعویذ، موتی، بنکے، پتھر، کوڑی، سیپی، دھاگا، کیڑے مکوڑے، بالیاں، سبزیاں، نشانات، میں گن سکتا ہوں، صرف گن سکتا ہوں، جس پہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے، اس کو کھایا جا رہا ہے، چپکایا جا رہا ہے، ٹھوکا جائے، جلایا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے، بہایا جا رہا ہے، اس کو جلا کے بہا دو، پلیتا، یہ سب مارو جھاڑو سے، جلا بہا دو، ہو گیا، کیسے وہ کر سکتا ہے؟ وہ پلیتا جو اپنی حفاظت نہیں کر سک رہا، آپ کی حفاظت کیسے کر پائیں گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ رب العزت بیماری کا دینے والا ہے، آزمائش کا دینے والا ہے،
تکلیف کا دینے والا ہے، دکھ کا دینے والا ہے، مصیبت کا دینے والا ہے، سب وہ کرنے والا ہے. تو شفا بھی اس کا کام ہے، مصیبت ہٹانا بھی اس کا کام ہے، معاملات کو حل کرنا اس کا کام ہے، سہولت دینا اس کا کام ہے. تو اسی سے مانگو نا. اور آخری بات آج ہم جو دیکھیں گے وہی ہے بدشگونی لینا. بدشگونی لینا یاد رکھیے یہ بھی شرک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے. مستد احمد کی روایت ہے. بدشگونی سمجھنا، ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، کالی بلی گئی تو راستہ کاٹی تو کام نہیں کرنا، کوا آ گیا تو یہ نہیں کرنا، توال گرا تو مہمان آنے والے، فلاں ہوا تو یہ ہونے والا ہے، آنکھ پھڑک رہی تو فلاں برا کام ہونے والا، ہاتھ کھجارا تو پیسے آنے والے، پیٹ کھجاری تو مار کھانے والا ہو، فلاں ہوا تو یہ سب کامن چل رہا ہے، دھڑلے سے چل رہا ہے. ایسا ہوا تو ایسا ہونے والا ہے. پھر اس کی وجہ سے کسی کام سے رک جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بدشگونی شرک ہے. آگے سنیے آپ فرما رہے مستد احمد کی روایت آپ نے فرمایا جسے بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. اب رک بھی جا رہے نہیں آج نہیں جاتے ہم، چھینک آ گئی نا تو آج انٹرویو مت دو، کل انٹرویو کو جانا. چھینک نہیں آنا چاہیے انٹرویو سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے چھینک نہیں آنا چاہیے. ارے چھینک سمپل زخام سے آتی ہے یار، کتنی بھی آئیں گے. چھینک ہے، کھانسی ہے، ہاں ہچکی ہے، نیچرل فینومینا ہے. لیکن اس کو بھی جوڑ دیا عقیدے سے، نہیں بولے چھینک آ گیا آج نہیں جانا. اور یہ بدعقیدگی اس لیول تک ہوتی ہے یاد رکھی جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. انتہا نہیں مطلب اس کے لیے تعلیم بھی کچھ نہیں کر پاتی. میں نے ایک جگہ دیکھا ایک ایڈمیشن کی لائن میں لگے تھے، اتفاق سے میں بھی تھا، MBBS کے لیے ایڈمیشن ہو رہا ہے. اور مجھ سے پہلے ایک صاحب ہے، صاحبہ ہے سمجھو کہ لیڈی ہے، اور وہ لڑکی نے چھینک دی. وہ اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی ماں نے اتنا ماری اس کو پکڑ کر، چھینک دی. اب نمبر لگنے والا تیرا اب آنے والا تھا. پہلے ایڈمیشن پروسیس میں مینول جانا پڑتا تھا، کھڑے رہنا پڑتا تھا، کمپیوٹر پہ وہ دیکھ کے بولتا تھا کون سا کالج خالی ہے، وہ ٹائم تھا. چھینک کے بولے تو نے ابھی فلاں ہو گئی. اور وہ لڑکی اس سے پوچھ رہی خالی میرے کو تم MBBS میں ایڈمیشن ڈال رہے تو کیا یہ بات کو ابھی معلوم ہے کہ چھینکنے سے برائی آتی؟ مطلب وہ سوال کر رہی، صحیح بات ہے اس کا سوال، کیا چھینکنے سے برائی آتی ہے؟ میرے کو ڈال رہے تم MBBS میں، چھینک کیسے آتی؟ سردی زکام بخار کی وجہ سے فلاں وجہ سے آتی ہے، اور تم آج بھی چاہتی ہو میں یہ مانوں کہ جو تمہاری بدعقیدگی تھی. یہ حالت ہے. تعلیم تو اس لیول کی ہے لیکن یہ ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں تعلیم انسان کو اونچا نہیں کرتی ہے، اس کا عقیدہ اس کو اونچا نیچا کرتا ہے. تعلیم تو حاصل کر لی اتنی بڑی، اسی کو انتہا نہیں. عقیدہ اس حال میں ہے کہ بچہ پڑھ رہا نہیں تو بولے جاؤ فلاں جگہ جانور کے جیسا پیروں پہ اس کو آگے بڑھاؤ اور شکر چٹاؤ اس کو منہ سے. تو بچہ جا رہا ہے ایک جگہ در پہ شکر ڈالی جا رہی ہے، یوں گھٹنوں اور ہاتھوں پہ جا رہا ہے شکر چاٹ رہا، بولے سے عقل بڑھتی. تو پتہ چلا تعلیم آپ کو آگے نہیں بڑھاتی، عقیدہ آپ کو آگے بڑھاتا ہے. شکر کھانے سے عقل بڑھتی کسی کو نہیں پتہ چلا. دن رات شکر کھا رہے، چاکلیٹ کھا رہے، میٹھے کھا رہے، سب نہیں بڑھ رہی، لیکن وہاں جا کے پیروں پہ ہو کر شکر چاٹے تو عقل بڑھ جاتی. تو اس کا کوئی سائنٹیفک بیکنگ ہی نہیں کہ وہاں جا کے چکر چاٹنے سے مطلب عقل بڑھ جاتی. یہ سب ہو رہا ہے بہرحال. تو یہ سب عقیدہ کو برباد کرتی، توحید کو برباد کرتی، عقیدے میں کمزوری لاتی، ایمان میں کمزوری لاتی، ایمان سے خارج کر دیتی ہے، دنیا برباد کر دیتی اور آخرت برباد کر دیتی. باتیں معمولی ہے لیکن امپیکٹ آخرت برباد کرنے والا ہے. اللہ کے لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو. وقت نہیں ہے، ہم بات کو ہی ختم کریں، لیکن ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو. اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرو. باتیں لگنے کو بہت چھوٹی لگتی ہے، عقیدے کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے جہنم میں لے جانے کی وجہ بن جائیں گی. اور ہمارا اصل پرپس دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کو راضی کر کے جانا ہے تاکہ آخرت میں جہنم کی آنکھ سے بچے اور جنت میں ہمیں داخلہ ملے. بہرحال اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو ہم تمام کو چاہیے اس کے لیے ہم جو ہے کوشش کریں اور ایسے ہر قسم کے برے عقیدوں سے اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں. اسی بھی اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کی بدعقیدگی سے ہماری حفاظت کرے. اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید پر رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.